پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا کے اس کلپ کو انڈیا میں ہندو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا نے نپور شرما کی حمایت کی ہے، یعنی اس گستاخ عورت کی انجینئر مرزا نے حمایت کی ہے، یعنی جو اس نے گستاخی کی ہے انجینئر مرزا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ویڈیو دیکھی جائے جو کہ 40 منٹ پر محیط ہے، بی جے پی کی گستاخ عورت، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ اس نے بات کی ہوگی عورت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس نے مواد اکٹھا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس نے مسلمانوں کے خلاف ہی بولا ہے، اور اس سے یہ رزلٹ انہوں نے نکالا ہے، اور نکلتا بھی ہے کہ اس نے نپور شرما کی حمایت کی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے جبکہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ چلے، اللہ فرماتے ہیں نولی، ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم کی طرف دھکیل دیں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک پوری دنیا کے مسلمان اس کے اس عمل کے مخالف سراپا احتجاج ہیں، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پہل جو ہے مسلمان نے کی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مجرم یہ ہے اور نپور شرما وہ مجرم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں پیچھے، گائے کو لے کر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور یہی نپور شرما اور جندال دوسرے جو گستاخ ہیں وہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کو کسی نے اکسایا ہے؟ ان کے منہ کو یہ لگ گیا ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے رہے ہیں، اب وہ اس حال پر پہنچ گئے ہیں، اور اس نے ان کو راضی کیسے کیا؟ ہندوؤں کو راضی اس نے ایسے کیا کیونکہ اس کا کام یہی ہے، مسلمانوں کی جماعت کے خلاف چلنا، ان کے خلاف بولنا، کیونکہ قادیانی کی نسل ایسا ہی کرتی ہے۔ اس نے یہ چال چلی ہے کہ جناب عرب لوگ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو عربوں نے پہلے ایسا بائیکاٹ نہیں کیا، اور اس نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ چونکہ انڈیا روس سے تیل لے رہا ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے، تو اس لیے امریکہ سرا کروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الامان والحفیظ، کہ آرگنائز طریقے سے جو کام ہو رہا ہے یہ اور طریقے سے ہو رہا ہے، عرب جو کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے OIC کی تنظیم کا اجلاس کیا، اس میں سارے مسلمان ہوئے، ان کو سمجھایا گیا، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں آیا کہ نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر اٹھنے والی زبان کو کاٹنا ہے، اس کے خلاف جانا ہے، تو وہ طریقہ نہیں لیتا، یہ طریقہ لیتا کہ جناب امریکہ نے کیا ہے، کیونکہ روس سے وہ تیل لے رہا ہے۔ اور کیا اس کا جملہ ہے 3 منٹ 7 سیکنڈ پر کہ انڈیا نے آخر کون سا ظلم کیا تھا؟ گل وچ کوئی اور ہے، یعنی یہ ظلم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، کہتے گل وچ کا اور ہے، انڈیا نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ الامان والحفیظ، دیکھیں مسلمانوں کیسا یہ زمانہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ جن مسلمانوں کے گھر توڑے گئے ہیں، فاطمہ ایک لڑکی بیچاری کے گھر توڑا گیا، کئی مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اب کہتے جناب اس کا قصور نہیں ہے، جس نے پہل کی تھی مسلمان، اس کا قصور ہے۔ اور یہ انڈیا نے کون سا آخر ظلم کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ عرب جو ہے وہ کس کی گود میں ہے، جو وہاں سے اشارہ ملے گا، اس لیے عرب جو ہے انڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اگر کوئی مسلمان پہلے نہیں کر سکا مخالفت، اب اگر کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ جناب پہلے نہیں کیا تھا، اب اس کی کوئی اور وجہ ہوگی۔
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے اور گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے. اور پوری سپورٹ کی کہ جناب جب اس نے گستاخی کی نپور شرما نے تو اینکر نے مداخلت کر کے معاملہ رفع دفع کرایا. حالانکہ آپ انڈیا ہی کے اینکر جو ہے اس پر ویڈیو بناتے ہیں کہ اس اینکر نے ان کو کیوں نہیں روکا. یہ کہتے جناب اس نے روک دیا تھا, بات ختم ہو گئی تھی, الامان والعفیر. اور اس بات کو لے کے جناب اور ہرزہ سرائی کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف. جناب پاکستان میں تو احتجاج ہوا لیکن اس لیول کا احتجاج نہیں ہوا, کیونکہ مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے. الامان والعفیر, یہ دیکھیں الزام دیکھیں, یہ 16 منٹ 19 سیکنڈ پہ اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے. یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مولوی چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو, ہم احتجاج کریں, ہمیں پیسہ ملے. کس طرح کی بدتمیزی, بد اخلاقی, بے شرمی ہے. اور اس نے 2 سال پہلے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں وہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں. اور میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا آپ ختم نبوت پر کام کریں, بڑا پیسہ ہے. جب اس بندے کو پتا چلا, اس کے پاس پہنچ گیا اکیڈمی میں, اس میں پھر بعد میں آئیں شائیں بائیں, جی میرا مراد یہ نہیں تھا, میری یہ مقصد نہیں تھا, میرا وہ, پھر اس نے یو ٹرن لے لیا. تو یہ ہے گستاخ کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کر رہے مسلمان, ان پر الزام لگاتا ہے کہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں. پھر کس نے پیسہ دینا؟ جرمنی دینا ہے. جرمنی تو وہ قادیانیوں کو بٹھائے ہوئے ہے. امریکہ نے دینا ہے. امریکہ تو قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس کا حال ہے. کہتا ہے یعنی پاکستانی مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے کہ ایسے واقعات اور ہم احتجاج کریں, الامان والعفیر. اور کیا کہتا ہے جناب, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. جو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے احتجاج نہ کریں مودی حکومت کے خلاف. جناب وہ ظالم ہے, آپ کو یہ کرے گی, آپ کو وہ کرے گی. عشق رسول میں یہ نہیں دیکھا جاتا, محبت میں رسول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ظالم ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. آپ نے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے. یہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے کہتا جناب میں وہ ہوں جو پوری دنیا میں جو ایسی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوں, یعنی کہ میں گاڑی چلاؤں, پورا دین میرے پیچھے ہے اور ہر چیز میں کر رہا ہوں. بس یہ جو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے نا, اس پر دین کی بات ہو رہی ہے. یہ دین کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کی اکثریت کے خلاف بد مذہب اور غیر مسلموں کو سپورٹ کرنا, یہ مسلمان ہوتے ہیں. اور کیا اس نے جھوٹ بولے جناب ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے. کہتا ہے پاکستان میں اس لیول کا احتجاج نہیں ہوا. اگر واقعی بھی احتجاج کرتے, جس طرح کہتا ہے پہلے فرانس کے خلاف جب احتجاج ہوا تھا, اگر 10,000 اگر بینک لوٹے تھے تو اب 10,000 بینک لوٹنے چاہیے تھے. یعنی کتنا بڑا الزام کہ مسلمانوں نے جو فرانس کے خلاف احتجاج کیا تھا اس میں انہوں نے 100 بینک لوٹے تھے. الامان والعفیر, یعنی احتجاج نہیں کرنے گئے تھے, احتجاج کی آڑ میں بینک لوٹنے گئے تھے. یہ اب کس طرح, یہ اس لیے تو ہندو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں علماء کے خلاف کیوں کرتا ہے, مذہبی طبقے کے خلاف کیوں کرتا ہے, جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے سڑکوں پر آتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی پاور دکھاتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہم اس کے خلاف ہیں. کہتے جناب اگر 100 بینکیں انہوں نے لوٹی ہوں گی تو اگر یہ احتجاج کرتے, اچھی طرح سے احتجاج کرتے, اگر ان کو جو ہے وہ ادارے ان کا ڈھنگ ان کا ختم نہ کیا ہوتا اداروں نے, تو جناب یہ 1,000 بینک لوٹتے. اگر 10,000 اگر گاڑیاں اس وقت انہیں جلائی ہوئی تو 10 لاکھ گاڑیاں جلاتے. اتنے بڑے الزام. پرامن احتجاج کرتے مسلمان, پروٹیسٹ کرتے ہیں, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جہاں قادیانی کی بات آ رہی, وہ جناب ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں, ان کے خلاف کام نہ کرو. ان کے خلاف کام کرنے والے وہ جو مولوی وہ پیسے لیتے ہیں. میرا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پیسہ نہیں چلتا. بھئی آپ نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے یہ مفت میں بنا ہے, کروڑوں پر زمین لی ہے آپ نے, یہ کروڑوں پر جو آپ نے یہ بنایا ہے ریسرچ سینٹر, فری میں آتا ہے. 1 لاکھ آپ کہہ رہے تھے میری تنخواہ ہے, 1.25 لاکھ. اب جس آدمی کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہو تو کروڑوں کی بلڈنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ اپنے چیلوں سے چندہ لے کے اپنی بلڈنگ بنائی اور وہاں ایسی چل رہے ہیں, مزے میں بیٹھا ہوا ہے, ہر اتوار کو آ کے جناب اپنا بھاشن دیتا ہے اور باتیں کر رہا ہے. جناب باہر آ تو پتہ چلے نا سڑکوں میں کیسے آتے ہیں, کیسے ڈنڈے کھاتے ہیں.
कैसे जेलों में जाते हैं, किस तरह सख्तियां बर्दाश्त करते हैं। कहता है जनाब एक और वीडियो में कि हम पर जो सहाबा से भी ज्यादा सख्तियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर वो सख्तियाँ नहीं थी, हम पर ज़्यादा सख्तियाँ हैं। ये सख्तियाँ एसी में बैठा हुआ है, आता जाता है गाड़ियों में, तो ये सारा सर इसने इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने बयानिया इसने पेश किया और हिंदुओं को पूरी इसने तक़वियत की। कई हिंदुओं ने ट्वीट किया, जनाब मौलाना इंजीनियर ने कमाल कर दिया है। वो कहता है कि हम नुपुर शर्मा की हिमायत कर रहे हैं और किस तरह मुसलमानों के खिलाफ इसने बात की। अरब मुस्लिम जो उठे हैं उनके खिलाफ बात की। जनाब इंडिया के लिए इसलिए उठे हैं कि इंडिया ने रूस से तेल लिया है। लफ्ज़ तेल का नहीं कहा, लेकिन सारा इशारा यही किया कि वो अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। अमेरिका इस तरह करवाता है, वो जिस तरह इमरान खान साहब के साथ किया ऐसे करवाता है। तो वो तो इनफरादी तौर पर मुसलमानों ने अपने इसका इजहार किया। उन्होंने दुकानें बंद की या उनको निकाला या उनकी जो जितनी अशिया थी उस पर बैन लगाया। मुसलमान अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों आप देखें, ऐसे लोगों के पीछे जाने से आपकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में भी आप ज़लील ख्वार हो जाएंगे। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों के मुखालिफ हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर जान देने वालों के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं, अपने चैनल्स पे उन्होंने वीडियोस लगाई हैं कि नुपुर शर्मा को इसने सपोर्ट किया है, हिमायत की है। तो आप खुद देख लें, ऐसे तो कोई अपने चैनल्स पे वीडियो नहीं डालता। जब इसने उनकी हिमायत की तो अपने चैनल पर वीडियोस डाल रहे हैं, इसकी कमेंट्स कर रहे हैं। जनाब मौलाना इंजीनियर ने कमाल कर दिया, हालांकि मौलाना तो है नहीं, ये अपने आप को मौलाना तो मानता ही नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में तो मौलाना है ना, कि इसने कमाल कर दी, इसने हिमायत कर दी। नुपुर शर्मा गुस्ताख की हिमायत कर दी। जो मुसलमान है अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो गुस्ताखों की कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को समझिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।